بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر پاکستان اسٹڈیز ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے خاطب ہوں. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے. یہ لاک ڈاؤن طلباء کی تعلیم کے آڑے نہ آئے اور ممکنہ طور پر آپ کو تعلیم فراہم کریں. تو اس سلسلے میں آج سے جماعت نہم کے چیپٹر وائز آن لائن لیکچرز شروع کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پہلے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو کہ باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس ہے. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نظریہ ہے کیا، نظریے سے کیا مراد ہے. اس سے پہلے کہ ہم نظریہ پاکستان کی طرف آئیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے. تو نظریہ ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا مقصد ہے، ایک ایسا خیال ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان تمام زندگی جد و جہد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا نظریہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو انفرادی بات ہو گئی، جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان تمام زندگی جد و جہد کرتا ہے. اب اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو جو کسی بھی قوم کا مقصد یا نصب العین یا مقصد زندگی ہوتا ہے، اس کو ہم اس قوم کا نظریہ کہتے ہیں. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ کسی بھی قوم کا مقصد حیات ہوتا ہے، نظریہ ان کا تشخص ہوتا ہے. ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی نظریے کی تعریف کچھ یوں ہے: نظریہ سیاسی و تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. ڈاکٹر جارج براس نظریے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا نظریہ اور نظریہ پاکستان. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے. عزیز طلباء، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت ہے. اس کی بنیاد اسلامی نظریے پر قائم ہوئی اور اسی کی عملی شکل پاکستان ہے، پاکستان کا نظریہ ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی ہے، پاکستان زمیں بھی ہے، پاکستان مقصد بھی ہے. تو یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا.